آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اپنا شوہر کیوں نہیں چھوڑ رہے ابھی؟ وہ کہتے ہیں کہ پیسے ہوں پاس 5 لاکھ مجھے دو پھر ہی گھر پہ رکھنا ہے ورنہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ۔ آئینہ دا کلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا۔ ناظرین، اسکرین پہ جو نمبر دکھائی دے رہے یہ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے۔ جو بھی جہاں کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہے تو مجھ سے واٹس ایپ پہ آپ لوگ وائس کر سکتے ہیں، صرف وائس۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ایک بہن کے ساتھ جو اس کا جو مسئلہ ہے بہت گمبھیر مسئلہ ہے۔ سیالکوٹ کے رہائشی ہیں اور جو باتیں ہیں یہ خود زبانی بتائے گی، کیونکہ ایک بہن ہیں اور اپنے بھائی کے لیے، جو ان کا بھائی ہے بہت زیادہ بیمار تھا، تو ان کے شوہر کا جو پیسے تھے 5 لاکھ روپے وہ انہوں نے اٹھا کے اپنے بھائی کو دیے تھے اور بیماری کی خاطر، اور اپنے شوہر سے چھپ چھپا کے انہوں نے وہ پیسے دیے تھے۔ یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہ ان سے پوچھتی تو شاید وہ اس کو انکار کرتے ہیں، لیکن اس وقت ان کے بھائی کی حالت بہت زیادہ خراب تھا تو انہوں نے وہ پیسے اپنے بھائی کے اوپر لگائے۔ اب ان کو شوہر اپنے گھر پہ نہیں چھوڑ رہے۔ کیوں؟ اس کو کہہ رہے کہ آپ اس وقت تک گھر پہ نہیں آنا جب تک آپ میرے 5 لاکھ روپے واپس نہیں کرو گے۔ اب یہ بھائی کے گھر جا نہیں سکتے، وہ بیمار ہے، وہ بھی خود بیچارے غریب ہے، اب یہ جٹانے کے گھر پہ رہتی ہیں۔ اب ان کا جو معاملہ ہے، آپ لوگوں سے صرف گزارش ہے کہ کوئی خدا داد لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کل یہ کوئی غلط قدم، کوئی غلط راستہ اختیار کریں اور اس راستے پہ نکلیں جو ہمارے اسلام کے خلاف ہو۔ تو ناظرین، آپ سے ایک گزارش ہے کہ ان کا یہ معاملہ ضرور حل کریں۔ باقی باتیں میں ان سے خود کرنا چاہتا ہوں۔ سسٹر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سسٹر، آپ کے اوپر ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے بھائی کے لیے اتنا کیے، لیکن یہاں پر آپ نے ایک غلطی بھی کی ہے کہ شوہر سے پوچھا بھی نہیں ہے اور آپ نے ایسا حرکت کی ہے۔ پھر بھی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے بھائی کے لیے اتنا قدم اٹھائے، آپ اس کی وجہ سے دوسروں کے گھروں پہ ابھی رہتی ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اپنا شوہر کیوں نہیں چھوڑ رہے ابھی؟ وہ کہتے ہیں کہ پیسے ہوں پاس 5 لاکھ مجھے دو پھر ہی گھر پہ رکھنا ہے ورنہ نہیں۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، ایک 4 سال کی ہے، ایک 3 سال کی ہے چھوٹی، اور ایک 2 سال کی ہے۔ تینوں بیٹیاں ہیں، وہ بھی پہلے 3-4 دن مجھ سے دور رہی ہیں اسی سلسلہ میں، اور پھر میں اپنی جٹھانی کی طرف آئی ہوں تو کیونکہ نہ میرے ماں باپ بھی زندہ نہیں ہیں اور بھائیوں کی طرف میں جا نہیں سکتی، تو اس لیے میں اپنی جٹھانی کی طرف ہی رہ۔ جس بھائی کے اوپر آپ نے پیسے لگائے ہیں تو وہ اس کے گھر پہ نہیں رہ سکتی ہو آپ؟ نہیں، وہ اس کنڈیشن میں نہیں کہ وہ میرا اور میرے بچوں کا بھی خرچ اٹھا سکیں۔ اچھا، آپ نے 5 لاکھ روپے اٹھا کے ان کو دیا، اس کے اوپر لگائے۔ یہ 5 لاکھ روپے آپ کے شوہر کے پاس آئے کہاں سے تھے؟ انہوں نے ایک کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، کسی کا قرض دینا تھا ہم نے آلریڈی پہلے ہی، تو وہ کمیٹی کے پیسے تھے جو میں نے اٹھا کے تو ادھر بھائی کو دے دیے ہیں۔ تو آپ اسے نہیں پوچھ سکتے کہ میرے بھائی بیمار ہے، اس کے لیے کچھ کرے؟ آپ اس کو نہیں کہہ سکتی؟ ایکچولی میں وہ خود بہت زیادہ پریشان ہے، وہ اپنے ہوتے تو شاید وہ مجھے معاف کر بھی دیتے، لیکن وہ خود جن کے انہوں نے دینے ہیں وہ ان کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں۔ وہ پھر اس غصے میں مجھ سے لڑتے ہیں کہ میں کہاں سے دوں، میں نے تو پہلے ہی بہت مشکل سے اکٹھے کیے تھے یہ، اچھا، اب میں کہاں سے دوں پیسے؟ تو پھر اسی ناراضگی میں وہ یہی کتنی دفعہ انہوں نے مجھ سے یہ بات کی ہے کہ اگر میرے ہوتے تو میں شاید تمہیں معاف کر بھی دیتا، لیکن اب جن کے میں نے دینے ہیں میں انہیں کہاں سے دوں پیسے؟ اچھا، تو کتنا ٹائم ہوا ہے کہ وہ آپ کو گھر پہ نہیں چھوڑ رہے؟ پہلے تو تقریباً یہ 5 ماہ پہلے کی بات ہے، لیکن ایسے ہی گھر پہ ہی گالی گلوچ لڑائی ہوتی رہتی تھی، لیکن اب تقریباً 15-20 دن ہو گئے ہیں کہ میں گھر سے باہر ہوں۔ پہلے اپنی تائیمہ کی طرف تھی 3-4 دن، پھر میں ادھر بھابھی کی طرف اپنی جٹھانی کی طرف آ گئی ہوں، تو اس کے بعد گھر نہیں گئی میں۔ اچھا، آپ کو آپ کا شوہر کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی ہو، جدھر سے بھی ہو، لیکن مجھے پیسے لا کے دیں تب میں آپ کو گھر پہ چھوڑوں گا جی، تو لیکن وہ اس حال میں نہیں، وہ کیسے دیں؟ ڈیمانڈ تو ان کی یہی ہے کہ اپنے بھائیوں کو دیے ہیں تو ان سے لا کے دو، لیکن وہ کہاں سے دیں؟ اگر ان کے پاس ہوتے تو وہ مجھ سے لیتے ہی کیوں؟ ویسے سسٹر 5 لاکھ روپے بہت بڑا رقم ہے جی، ہوگا کیسے؟ کہاں سے آئیں گے؟ اگر یہ پیسے خدا نہ خواستہ نہ، ہم تو پہلے اپنے ناظرین سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا انتظام کرے۔ سسٹر، اگر پیسے نہ ہوئے پھر کیا کرو گے آپ؟
میں بس یہی اپیل کرتی ہوں کہ پلیز مجھے اپنی بہن سمجھ کے یا جو بھی اپنی بیٹی سمجھ کے پلیز میری ہیلپ کریں. مزید اب یہ کہ میں جس کسی سے بھی مدد کی اپیل کر سکتی تھی میں نے کی ہے، لیکن مجھے کوئی مدد نہیں ملی. میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ پلیز میری ہیلپ کریں، مجھے آپ کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ نے ابھی تک کسی بڑے آدمی کو کہا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، یا اس نے آپ سے کوئی غلط ڈیمانڈ کرنے کی کوشش کی ہے؟ جی فون پہ ہی ایک آدھ لوگوں سے بات ہوئی تھی تو وہ گھٹیا باتیں کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں. ان کا یہی مقصد ہو کہ آپ کو ہم پیسے دے رہے اور جو ہمیں آپ کا جسم چاہیے، ان لوگوں کا یہی کہنا ہوگا. جی بدلے میں غلط باتیں کرتے ہیں وہ کہ ہمیں ٹائم دو، یا باقی آپ خود سمجھدار ہیں وہ. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین، ان کا مسئلہ جو ہے بہت گمبھیر مسئلہ ہے. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ اللہ نہ کرے کہ ایسے راستے پہ نہ نکلے جو ہمارے اسلام کے خلاف ہو. نادانی کی ہے انہوں نے بھی کہ بنا پوچھے اپنے شوہر کا پیسے بھائی کے اوپر لگائیں. اب وہ اس کنڈیشن میں وہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو رکھ سکیں، اور اس کا بھائی اب بھی زیر علاج ہے، پڑا ہے، جٹانی کے گھر پہ رہتی ہے. شاید یہ ان کے اوپر بھی ایک بوجھ ہوگی، لیکن وہ آگے سے ان کو بتا نہیں سکتی ہے، لیکن پھر بھی دل میں تو یہ بات ضرور کرے گی کہ یہ ہمارے گھر پہ رہتی ہیں. اور میں اس شوہر سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ غلطی ہوئی ہے ان سے، لیکن اس کو بھی اس میں اس کی بھی یہ غلطی نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایک کمیٹی ڈالی ہوئی تھی اور وہ پیسے ان کو ملے، وہ بھی کسی کا قرض دینا تھا. تو سارا معاملہ مہنگائی کی، سارا معاملہ پیسوں کی، سارا معاملہ غلطیوں کی آتے ہیں. پھر بھی اگر کوئی خداداد لوگ ہیں میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں، کہتے میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں، ان کے شوہر کو پیسے دیتا ہوں تاکہ یہ اپنے گھر پہ چھوڑ دیں. آپ لوگوں کی آخرت کے لیے بہت نیکیاں ہوں گے. بہن اگر کسی نے پیسے بھیجے، اگر میں ابھی آپ کا نمبر دوں گا تو لوگ پھر وہی بات کریں گے. ایک کہیں گے کہ رات کے لیے آئیں گے، ایک کہیں گے کہ جسم بیچو، ایک کہیں گے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، پیسے دیں گے. تو میں آپ کا نمبر نہیں دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے. اگر کسی نے پیسے دیے اور پھر میں آپ کو شوہر کو پیسے دوں گا تو میں اس کا ویڈیو بنا کے اس بندے کو پروف سینڈ کروں گا. کیا یہ ایکسیپٹ ہوگا؟ جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین، آپ کا انشاءاللہ آپ لوگ کا جو بھی امانت ہوگا آپ لوگ بھیجو گے تو وہ جب میں ان کو دوں گا اس کا میں ایک ویڈیو بناؤں گا، اور وہ جس کا پیسے ہوں گے اس کی میں پراپر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا کہ میں نے آپ کا امانت ان تک پہنچا دیے. اگر میری یہ ویڈیو 1 لاکھ لوگ دیکھیں، اگر آپ لوگ ہزار روپے بھی کریں، کچھ بھی بن سکتے ہیں، اس سے بھی کچھ بھی بن سکتا ہے. تو برائے مہربانی اس بہن کو بچائیں، اس کی زندگی کو بچائیں، اس کے بچوں کو بچائیں، تو آپ لوگوں کے لیے میرے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر ہوگا. تب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.